بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر حملہ کر دیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ بھی خطرات میں گھر گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی چین اور امریکہ تائیوان کے معاملے میں آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جبکہ دوسری جانب ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اور یہ بڑی خبر ہے بھارت کے حوالے سے۔ یا ناظرین، بھارت کا بحری جہاز صومالیہ کے قریب غائب ہو گیا ہے۔ کیا یہ سمندر برد ہو کر غرق ہو گیا ہے یا اغوا کر لیا گیا ہے؟ اس کے بارے میں تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جبکہ ناظرین بھارت نے اپنی جو بحریہ کا ایک جنگی بحری جہاز ہے اس کو اس کی سرچ میں روانہ کر دیا ہے۔ اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت حماس اور اسرائیل کے درمیان شروع ہونے والی جنگ، جس کی پشت پناہی امریکہ کر رہا تھا، اب آہستہ آہستہ اس کا دائرہ کار پھیلتا پھیلتا بہت دور تک چلا گیا ہے۔ ناظرین، امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی من مرضیاں کرتا رہے گا، ہر ملک کے اوپر روب دبدبہ ڈالتا رہے گا اور تمام کے تمام ممالک جو ہے وہ خاموشی سے اس کے ظلم برداشت کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اب جب کہ بحیرہ احمر کے اندر امریکہ کی تمام تر جو طاقت کی حقیقت ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی، اس کے بعد حماس نے اسرائیل کو دھو کر رکھ دیا۔ اسی دوران آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے مخالف ہو گئی، ان کے اپنے ممالک کے اندر شدید ترین مظاہرے ہوئے۔ اور ناظرین، اور تو اور اب عالمی سطح پر وہ ممالک جو کہ امریکہ کو سپر پاور نہیں دیکھنا چاہتے، انہوں نے بھی اکٹھ کر لیا ہے عرصہ دراز سے وہ ممالک جو کہ ان کا رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے، جس میں سعودی عرب اور عرب امارات ہیں، انہوں نے بھی روس کے ساتھ مل کر ڈالر کی چھٹی کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور ناظرین، ایک طرف روس اور چائنا امریکہ کی جو سپر پاور ہے اس کو ختم کرنے، اس کو آخری دھکا دینے کے جو ہے وہ طریقہ کار پر عمل درآمد کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ناظرین امریکہ جو ہے وہ اب گھرتا چلا جا رہا ہے۔ اب تمام ممالک کو معلوم ہو چکا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک ڈھلتا ہوا سورج ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب جو کم جونگ ہیں، جو کہ شمالی کوریا کے صدر ہیں، انہوں نے چند دن پہلے ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے بیان دیا تھا، انہوں نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ وہ اپنی تیاریاں کریں ایک بڑی جوہری جنگ کے لیے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اس جنگ کے اندر جوہری ہتھیاروں کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ امریکہ ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جنوبی کوریا پر شمالی کوریا نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ حملہ آج کیا گیا، جس میں ابتدائی طور پر تقریباً 200 توپ خانے کے جو گولے ہیں وہ داغے گئے ہیں شمالی کوریا سے جنوبی کوریا پر۔ جنوبی کوریا کے میڈیا نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ 200 گولے داغے گئے ہیں۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کی مثال آپ یوں ہی لے لیں کہ جیسے پاکستان اور انڈیا کی مخالفت ہے، اسی طرح سے جنوبی کوریا اور شمالی کوریا آپس میں روایتی حریف ہیں، جس میں شمالی کوریا کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں لیکن جنوبی کوریا کے پاس جوہری ہتھیار موجود نہیں ہیں۔ لیکن جنوبی کوریا کے پاس کون ہے؟ جنوبی کوریا کے پاس امریکہ ہے، جبکہ شمالی کوریا امریکہ کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتا ہے۔ ناظرین، اس بات کا اندازہ آپ یوں کر لیجئے کہ جب جوہری پروگرام انہوں نے آگے بڑھایا اور انہوں نے دھماکے کرنے چاہے جنوبی کوریا نے، تو امریکہ نے اس کو روک دیا۔ امریکہ نے اسے کہا کہ تمہاری جو ذمہ داری ہے جوہری حملوں سے بچانا وہ ہماری ہے، تم ایٹمی دھماکے نہ کرو۔ اور اس کے بعد امریکہ نے تقریباً اپنے 2 درجن فوجی اڈے وہ جنوبی کوریا کے اندر قائم کیے ہوئے ہیں اور 10,000 کے قریب جو امریکی فوجی ہیں وہ بھی وہاں پر تعینات ہیں۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ کے جو بمبار طیارے ہیں وہ بھی جنوبی کوریا کے اندر موجود ہیں۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب شمالی کوریا نے جو حملوں کا فیصلہ کیا، اس کی وجہ نومبر کے اندر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہوا یہ تھا کہ جنوبی کوریا نے کہا تھا کہ اگر
شمالی کوریا کی جانب سے ہم پہ جنگ مسلط کی گئی یا ان کی جانب سے حملہ کیا گیا تو یاد رکھیں کہ پھر امریکی جوہری ہتھیاروں سے ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، کم جونگ نے اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے امریکہ کو بھی دھمکی دی۔ اس سے پہلے انہوں نے تباہ کن میزائلوں کے بھی تجربات کیے ہیں جس کی رینج جو ہے وہ امریکہ کے جو آخر تک کے علاقے ہیں وہاں تک ہے، اور امریکہ کو انہوں نے واضح الفاظ میں دھمکی بھی دی اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ ان معاملات کے اندر پڑنے سے باز نہیں آئے گا تو ہم ان پر ایٹمی حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، دوسرا مخالف اس کا جاپان ہے۔ جاپان تک جو ہے وہ اس کے میزائل مار کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، چائنا کے ساتھ ساؤتھ کوریا کے تعلقات اچھے ہیں۔ اب چائنا جو ہے اور تائیوان کے معاملات ہیں وہ کسی وقت بھی امریکی اور چائنیز افواج کو آمنے سامنے کھڑا کر سکتے ہیں، کیونکہ چائنا نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو ون چائنا پالیسی اس کے تحت جو تائیوان ہے اس کو چائنا کے اندر ضم ہونا ہی ہونا ہے، اور اس کے لیے ہم کسی وقت طاقت کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت امریکہ جو ہے وہ مختلف قسم کے بحرانوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ بالکل اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ مختلف محاذوں پر جنگ چھیڑ کر اپنی انرجیز کو ضائع کرے، لیکن ناظرین اب حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ امریکہ کے فوجی اڈوں پر شمالی کوریا کی جانب سے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ اس حملے میں ان کے تباہ کن ہتھیار جو ہیں وہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک ایسی خبر بھی آ رہی ہے کہ امریکہ کا جنگی بحری بیڑا وہ بھی موو کرنا شروع ہو گیا ہے، اور اس سے جو ہے وہ خطے کے اندر کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو شمالی کوریا کے زیادہ تباہ کن حملے ہیں اس جنگ میں، ممکنہ طور پہ جنگ آگے جب بڑھے گی تو یہ جو امریکی افواج ہیں ان کو چائنا کے بارڈر تک دھکیل سکتے ہیں۔ اگر یہ وہاں پہ پہنچتا ہے اور تائیوان اور چائنا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو یوں کہہ لیجئے کہ امریکہ اور چائنا جو ہے وہ تائیوان کے معاملے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک ادھر معاملہ، ایک یعنی جنوبی کوریا کے اندر، اور ایک جو ہے وہ تائیوان کا معاملہ۔ تو اس میں امریکہ جو ہے وہ بری طرح سے الجھ کر جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ تباہ ہو سکتا ہے۔ پہلے اس کو ڈی ڈالرائزیشن کے ذریعے اور اس کے بعد اب اسے مختلف ایسی جنگوں میں الجھا کر ختم کیا جا سکتا ہے، مطلب اس کی سپر پاور کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، ایک خبر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت کا ایک بحری جہاز جو بھارت سے افریقہ جا رہا تھا تو صومالیہ کے قریب وہ جہاز اچانک غائب ہو گیا ہے، اس کا رابطہ ختم ہو گیا، جس کے بعد تشویش بڑھ گئی، کیونکہ حالیہ دنوں میں جس طرح سے جو انصار اللہ یمن ہے یعنی یمنی حوثیوں کی جانب سے جہازوں پر، بحری جہازوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ اس جہاز پر حملہ کر کے اسے سمندر میں غرق نہ کر دیا گیا ہو، لیکن اس طرح کی کوئی اطلاعات سر دست سامنے نہیں آئیں۔ لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ صومالی قزاقوں کی جانب سے اس کے بھارت کے اس جہاز کو پکڑ لیا گیا ہو، اور کوئی کانٹیکٹ اس وجہ سے نہیں ہو پا رہا۔ اس میں بھارتی جو عملے کے 15 افراد بھی سوار ہیں، اور ناظرین یہ جو ہے جہاز یہ غائب ہو چکا ہے، اور اس کے بعد بھارت نے اپنا جو جنگی بحری جہاز ہے اس کو اس کی تلاش کے اندر روانہ کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ معاملات کیا کلیئر ہوتے ہیں، لیکن فی الحال صورتحال یہی لگ رہی ہے کہ ممکنہ طور پہ اسے اغوا کیا گیا ہو، لیکن اگر اغوا نہیں کیا گیا اور کسی کنفلکٹ کے اندر یہ کسی میزائل کا نشانہ بن کے تباہ ہو کر سمندر میں غرق ہو گیا ہو تو پھر معاملات اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، انصار اللہ یمن بالکل واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر معاملات بڑے خطرناک حد تک خراب ہو جائیں گے اگر اسرائیل نے غزہ پر اٹیک کرنے بند نہ کیے تو، اور اگر کوئی بھی بحری جہاز وہاں پہ جانے کی کوشش کرے گا تو ہم ان کو نہیں جانے دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا سامنے آتی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔